میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 16ویں پارے میں ہم سورہ مریم کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ مریم کا پہلا رکوع ہوگا، اور اس سے پہلے کہ میں سورہ مریم کی ابتدا کی طرف آؤں، سورہ مریم کا ایک مختصر سا تعارف حسب معمول، جیسا کہ ہم پہلے بھی کرواتے آئے ہیں مختلف صورتوں کا، اس کا ایک مختصر سا تعارف پیش کرتا چلوں۔ سورہ مریم جو ہے اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اس لیے یہ مکی صورت ہے، اور سورہ مریم میں 6 رکوع ہیں اور 98 آیات ہیں، لہٰذا یہ کوئی زیادہ طویل صورت نہیں ہے۔ سورہ مریم کو سورہ مریم سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے جو نام ہے وہ دیا گیا، اور سورہ مریم کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے میں ایک حدیث بھی بیان کرتا چلوں کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر سیدنا جعفر طیار نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ کے متعلق جو سوالات حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نجاشی نے کیے، ان سوالات کے جوابات میں حضرت سیدنا جعفر طیار نے سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کو سنتے ساتھ ہی نجاشی جو تھے ان کی داڑھی مبارک جو تھی وہ تر ہو گئی، اور ان کے چہرے پر آنسو جو تھے وہ بہنے لگے، اور ان کی داڑھی ان آنسو سے تر ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ بے شک یہ دین وہی دین ہے جس طرح کہ دین موسیٰ علیہ السلام تھا، ایک دین موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ ایک ہی طاق سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور کفار کے نمائندوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو مریم غسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جب ان کے گھر بیٹی ہوئی، کہ آپ اپنی بیٹی کا نام سورہ مریم سیدہ مریم کے نام پر رکھی، کیونکہ آج مجھ پر سورہ مریم کا نزول ہوا ہے۔ اب آتے ہیں سورہ مریم کے واقعات اور تفصیلات کی طرف کہ سورہ مریم کے اندر کون کون سے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ کے واحد و یکتا ہونے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، قیامت کے دن مخلوقات کا دوبارہ اٹھایا جانا، اعمال کی جزا و سزا وغیرہ کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ طویل العمر تھے، اس کے باوجود حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عادی طریقے سے نہیں ہوئی، جیسے کہ عادتاً عام بچوں کی ولادت ہوتی ہے، آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کو اپنی ماں کی گود میں کیسے بیان کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بلوا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی ایک عظمت کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے عرفی باپ آزر یعنی چچا کی گفتگو کا تذکرہ ہے کہ وہ بت پرستی کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کیسے منع فرماتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی
تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں سے قرآن پاک سنتے وقت مشرقین کا موقف بیان کیا گیا، ان کی سرکشی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مریم کے اختصار کے ساتھ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب آتے ہیں اس کی پہلی آیت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قاف ہا یا عین صاد، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے یا تذکرہ ہے۔ یہ قاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں سے ہے، پہلے بھی متعدد بار بیان کیا۔ حقیقی طور پر معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن اولیاء کرام نے اپنے تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر انعام ہوا اس کی روشنی میں کچھ ان کے ان کی تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ ہم ان تفصیلات کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کے ہر معنی کے کئی الفاظ کے کئی معنی ہیں، کئی مفاہیم ہیں۔ بہرحال قاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اصل مراد اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر جو رحمت فرمائی، ان کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا سیدنا یحییٰ، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اور صالح بیٹا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتا ہے۔ اور نیک اولاد کے حوالے سے، بالخصوص بیٹے کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل اس کے منقطع نہیں ہوتے۔ ایک صدقہ جاریہ، جو اس نے دین کے لیے کوئی کام کیا، کوئی نیک کام کر دیا صدقہ جاریہ کے طور پر، وہ اسے پہنچتا رہے گا۔ علم نافع، اگر کسی نے کسی کو علم سکھایا اور اس سے دوسری مخلوقات کو نفع پہنچا تو یہ علم نافع ہے، اس کا اجر بھی اس کو اپنی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، تو معلوم ہوا کہ اولاد وہی نیک ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کریں تو نیک اولاد کی دعا مانگیں، اور جو اولاد موجود ہو اسے نیکی اور عمل صالح کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ یہ اولاد ان کے لیے باعث رحمت ہو، نہ کہ باعث زحمت۔ اگلی آیت ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر طویل ہو گئی تھی، لہٰذا آہستہ پکارنا باوجہ کمزوری بھی ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے آہستہ دعا مانگنا اخلاص کے زیادہ قریب ہے اور ریاکاری سے محفوظ ہے، لہٰذا آپ نے آہستہ دعا اس لیے مانگی۔ دوسرا یہ کہ لوگ اولاد کی دعا مانگنے پر آپ کو ملامت نہ کریں، کیونکہ آپ طویل العمر تھے، آپ کی عمر 75 یا 80 سال مفسرین نے بیان کی ہے۔ اور تیسری جو وجہ بیان کی گئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز کمزوری کے باعث آہستہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مسند الفردوس میں روایت موجود ہے کہ آہستہ دعا مانگنا 70 بلند آواز کے ساتھ دعائیں مانگنے سے افضل ہے یا اس کے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اے بندے اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ دعا کر۔ اگلی آیت قال ربی انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ عرض کیا میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے، اور میرے رب میں تجھے پکار کبھی محروم نہیں رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگنے کی وجہ جو ہے وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اب میرے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، اور رشتہ داروں میں بھی آپ کو کوئی نیک مرد صالح نظر نہیں آتا تھا جو آپ کے بعد آپ کے دین کی جانشینی کرے، آپ کے دین کی حفاظت کرے اور دین میں کسی قسم کے تغیر و تبدل سے اجتناب کرے اور دین کی حفاظت کرتا رہے۔ تو فرمایا انی وحن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ
میرے عزا کا یہ حال ہے جو حال محتاج بیان نہیں ہے، میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں میں نے خود کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا، اور کیونکہ تو مجھے ہر وقت نوازتا ہے، جب بھی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو دعا قبول کرتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ دعا بھی میری تو قبول فرمائے گا۔ تو یہاں پر حضرت زکریا نے دعا کی ابتدا قال رب انی وحن العظم سے کی، اے رب میں کمزور ہوں۔ یہاں سے ہمیں دو باتیں پتہ چلیں، جب اللہ سے دعا کی جائے تو یا ربنا کہہ کر کی جائے، کیونکہ یہاں پر الفاظ ہیں ربی انی وحن العظم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ادب یہ ہے کہ 3 مرتبہ کہا جائے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اور دوسرا اپنی عاجزی انکساری کو پہلے بیان کیا جائے، یا اللہ میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، گناہ گار ہوں، مسکین ہوں، کیونکہ نبی نے پہلے اپنی کمزوری کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی اپنی عاجزی انکساری کو پہلے بیان کیا اور اس کے بعد اپنی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ آخری آیت ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاعِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما جو میرا جانشین ہو، یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ رشتہ داروں سے مراد یہاں پر چچا زاد بھائی تھے، اور ڈر کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے شریر لوگ تھے، اور آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ دین کے اندر تغیر و تبدل کریں گے، دین کا چہرہ مسخ کر دیں گے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے وارث مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر وراثت علمی مراد ہے، نہ کہ وراثت مالی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہے مالی طور پر، تو یہاں پر تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کی طلب کے لیے جب دعا کی تو فرمایا کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما جو میرا وارث ہو، وراثت میں مجھ سے حصہ پائے۔ وہ حصہ کیا تھا؟ وہ علم دین تھا، وہ نبوت تھی۔ یا اللہ میرے بعد ایک شخص ایسا بھیج جو تیرے دین کی حفاظت کرے اور تو اسے دین کی حفاظت کا کام لے۔ تو یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، تو یہاں پر ہے کہ یعقوب کی اولاد کا وارث اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ پسندیدہ سے مراد یہ ہے کہ یا رب کریم کہ میری اولاد صالح ہو، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو تیری ناپسندیدگی کا سبب ہو یا تجھے ناراض کرے۔ تو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد کی۔ دیکھیں یہاں پر نبی کی دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سے جب دعا مانگی جائے اولاد کی تو نیک اولاد مانگی جائے، کیونکہ بہت سے لوگ اولاد کی دعا مانگتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ اولاد ان کا جینا حرام کر دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ زیادہ اچھا تھا، بنسبت اس کے کہ یہ اولاد جو ہے یہ ہمارے لیے وبال جان بن گئی۔ اگلی آیت ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا ہوا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات کی خوشخبری دی کہ آپ کو ایک بیٹا دیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام ان سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا ہے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یہ تمام کے تمام خطابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اوصاف جمیلہ اور القاب جمیلہ کے ساتھ آپ کو یاد کیا گیا قرآن کے اندر۔ دیگر انبیاء کو یا آدم اسکن، یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، خذ الکتاب، یہ تمام انبیاء کو نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف جلیلہ اور القاب جمیلہ کے ساتھ خطاب فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے وہ کسی اور نبی کا حصہ نہیں ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی دی کہ ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی طرف سے رکھا۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک امتیازی وصف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال ربی انی یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ عرض کی اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری بھی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ سوال باعث سے تعجب ہے، یعنی آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوگا کیسے۔ یہاں پر اللہ کی قدرت پر اعتراض نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ نے اللہ کی قدرت پر اعتراض کیا، یہ تعجب ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو یہ اس کیفیت کا سوال ہے، یا اللہ یہ ہوگا کیسے، یعنی اسی حال میں تو مجھے اولاد دے گا، یا مجھے اور میری زوجہ کو یا اللہ تو دوبارہ سے جوانی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس متعلق سوال ہے، یہ انبیاء علیہ السلام پر سوال نہیں قائم کیا جا سکتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک تھا اور آپ نے یہ سوال بطور تشکیک فرمایا ہے۔ یہ تشکیک نہیں ہے، یہ اس کیفیت کا سوال ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کیسے، یعنی مجھے جوان کیا جائے گا یا اسی حال میں یا اللہ تو مجھے اولاد دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ فرمایا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ قال کذالک، حضرت زکریا کی عرض کے جواب میں اللہ نے فرمایا تجھے بیٹا اسی حال میں دیا جائے گا جس حال میں تم موجود ہو، یعنی بڑھاپے کی حالت میں تمہیں دیا جائے گا، اور بڑھاپے کی حالت میں آپ سے ان عوارضات بشریہ کو دور کیا جائے گا جو کسی انسان کو بڑھاپے میں لاحق ہو جاتے ہیں۔ انسان بہت سے معاملات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ، اور یہی حال خواتین کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اسی عمر میں رہو گے لیکن ان عوارضات کو تم سے دور کیا جائے گا، اور یہ اللہ پر آسان ہے، کیونکہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے باعث سے پریشانی ہو۔ اللہ آپ کو اسی حال میں اولاد عطا فرمائے گا، ہاں آپ سے وہ عوارضات دور فرما دے گا۔ اگلی آیت ہے قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات تک لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے، یعنی یا باری تعالیٰ جب میری زوجہ کو حمل ٹھہر جائے تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دینا کہ میری زوجہ کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صحیح سلامت ہوتے ہوئے، یعنی آپ گونگے نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ کلام نہیں کر سکیں گے، جب یہ آپ پر کیفیت طاری ہو جائے تو آپ جان لیجئے گا کہ آپ کی اہلیہ کا حمل ٹھہر گیا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے ان پر ایک ایسی کیفیت طاری کر دی گئی کہ وہ باوجود یہ کہ کلام کرنا چاہیں کلام نہیں کر سکتے تھے، فقط ان کی زبان سے اللہ کے ذکر کے وقت جو تھا وہ کلام جاری ہوتا تھا، اور 3 دن تک آپ پر یہ کیفیت رہی کہ آپ کسی سے کلام نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کی نشانی تھی آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو باوجود زبان ہونے کے قوت گویائی آپ سے چند لمحات کے لیے سلب فرما لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ آپ کو اولاد دے دے۔ یہ آپ کے یقین میں مزید اضافے کے لیے معاملہ کیا گیا۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس جگہ سے باہر نکلے جب وہ نماز ادا کیا کرتے تھے، لوگ محراب کے پیچھے انتظار میں تھے، تو آپ ان کے لیے جب داخل ہوتے تو آپ کا رنگ بدلا ہوا ہوتا، آپ گفتگو نہ فرما سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے 3 دن کی کیفیت جو تھی وہ طاری کی گئی تھی۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا کیا حال ہے؟ آپ انہیں صرف اشارے سے اتنا ہی کہہ سکتے تھے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو، اور عادت کے مطابق فجر اور عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے کلام نہ کرنے سے یہ بات جان لی کہ آپ کی جو زوجہ ہیں وہ حاملہ ہو چکی ہیں۔ اگلی آیت ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا فرما دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ارشاد فرمایا اے یحییٰ کتاب توریت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اس پر عمل کی بھرپور کوشش کرو، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی۔ جب آپ کی عمر مبارک 3 سال ہوئی تو اس وقت
اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کامل عطا فرما دی تھی، اور جب آپ بچپن میں تھے اور لوگوں کے بچے آپ سے کھیلنے کا کہتے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ کھیلیں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام فوراً فرماتے کہ مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ دیکھیں کتنی معرفت والی بات ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہی مقصد اللہ کے ایک نبی 3 سال کی عمر میں بیان کر رہے ہیں کہ مجھے کھیلنے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ بچپن ہو، جوانی ہو، حالت بڑھاپا ہو، عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا، نہ کوئی شخص ان کی مثل ہوتا ہے، نہ ہی وہ کسی کی مثل ہوتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ یہاں پر نرمی مزاج کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران آیت نمبر 159 میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نرم دل ہیں، نرم گو ہیں، خوشہ دل آپ کا بہت نرم ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یہ محبوب تمہارے لیے کتنی ہی شفیق ہیں اور مسلمانوں کا تکلیف میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور شان میں یہ چیز بھی بیان کی جاتی ہے قرآن کریم میں کہ وہ نرم خو ہے، انسان کو چاہیے کہ سختی سے کام نہ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت گو ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے بکھر جاتے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کسی داعی کو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام دعوت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور داعی کے لیے نرمی مزاج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سختی سے کسی کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کے اندر آپ کے سختی ہے تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو انتہائی نرم گوئی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کلام کرنا چاہیے، ان کی اذیتوں پر صبر کرنا چاہیے، تبھی آپ ایک کامیاب داعی اور دعوت دینے والے بن سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والے تھے اور متکبر اور نافرمان نہ تھے۔ ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری کو انتہائی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دیکھیں پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا، اور اپنی عبادت کے فوراً بعد جو متصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے وہ کیا ہے؟ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یہاں پر جو امتیازی اوصاف بیان فرمائے، ان کی عظمت اور شان بیان فرمائی، وہ یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی رکھنے والے تھے، ان کے نافرمان نہ تھے، اور ان کے مزاج میں سختی اور تند خوئی نہ تھی، وہ ہر شخص سے نرمی سے اور عاجزی سے کلام کرتے۔ آخری آیت وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا، جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر 3 حالتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ کون سا؟ ایک انسان جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، یعنی جس دن وہ پیدا ہوا، یہ اس کی پہلی حالت کا بیان ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ ان پر سلامتی ہے اس دن جس دن وہ پیدا کیے گئے۔ دوسرا، انسان جب مرتا ہے تو ایک نئے جہان میں چلا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، ایک نئے جہان میں آ گیا، اور جب اس دنیا سے قبر میں گیا تو ایک نئے جہان میں چلا گیا۔ انسان پر دونوں حالتوں میں وحشت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز، جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی روز محشر کا منظر دیکھ کر بڑے بڑے لوگ وحشت زدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان تینوں حالتوں میں ان کے لیے سلامتی کا اعلان فرمایا کہ انہیں کسی قسم کی وحشت کا سامنا نہیں ہوگا۔ جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن ان کا وصال ہوا، جس دن قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ سفیان بن عیینہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انسان کو 3 دنوں میں وحشت کا سامنا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ کر ایک نئی دنیا کا سامنا کرتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو ایسی قوم کو دیکھتا ہے جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اپنے آپ کو عظیم محشر میں پائے گا جس کی مثل اس نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان تینوں وقتوں میں امان و سلامتی کا مجدہ سنایا ہے۔
اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ کا بڑا انعام ہے۔ آج کا رکوع یہیں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں معاف فرمائے اور ہماری دینی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما